یو ایس کی جو پوزیشن ہے وہ قطر کو بھی اتحادی کہتا ہے اور اسرائیل کو بھی فل سپورٹ دیتا ہے. اس ڈبل سٹینڈرڈ کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ ظاہر ہے یو ایس کے لیے بھی ابھی ہوگی تو بڑی ٹرکی سی سچویشن، کیونکہ ایک طرف قطر بھی ایک امپورٹنٹ اس کا لائی ہے ریجن کا، اور اس کی فل سپورٹ اسرائیل کے ساتھ ہے. سو واٹ از یور ٹیک آن دس؟ وہ تو دیکھیے بڑی واضح ہو گیا آج مارکو روبیو کی جو کانفرنس تھی بن نتنیاہو کے ساتھ اسرائیل میں. وہ بڑی جو ہے مارکو روبیو میرے خیال میں اتنی جس قسم کی پریس کانفرنس مارکو روبیو نے کی اس سے تو بہت ہی دکھ ہوا فرینکلی اسپیکنگ، کیونکہ وہ وہی باتیں کر رہے تھے جو بن نتنیاہو کر رہے تھے. اور مجھے تو لگتا یہی ہے کہ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بس جو اسرائیل کہہ رہا ہے، جو بن نتنیاہو کہہ رہے ہیں، انہی کی بات کو مانا جائے گا، کیونکہ فلسطین کی ریاست کو کوئی ذکر نہیں ہوا. وہ اب جب ان کو کہا گیا کہ جی دوحہ پہ اٹیک کے بارے میں کیا خیال ہے، تو اس پہ کیا ری ایکشن ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ جی اب ہم ماضی میں نہیں رہنا چاہتے، ہم وی شوڈ بی فارورڈ لکنگ. اور دوسری جانب وہ 7 اکتوبر حماس کے حملوں کا بار بار بات کر رہے تھے. تو بڑی کانٹرڈکشنز ہیں، جس طرح آپ نے کہا ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جہاں تک امریکہ کا ٹھیک ہے، امریکہ کے تعلقات بھی ہیں خلیجی ممالک کے ساتھ، قطر، یو اے ای، سعودی عربیہ، لیکن ایک ٹرکی سچویشن تو امریکہ کے لیے ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.